تو اس کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو بہت ہی موٹا تازہ ہوتا ہے، وہ شاور میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور ڈانس کر رہا ہوتا ہے، اور اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بلی اس کو آگے پیچھے سے دیکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر اس کی طرف جاتا ہے، اور ان کو دیکھ کر موٹا اسٹوڈنٹ کافی گھبرا جاتا ہے، اور اسی طرف دکھایا جاتا ہے کہ اسکول میں ایک تقریب ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بلیز اس کو اٹھا کر ان سب کے سامنے پھینک دیتے ہیں، اور اسے دیکھ کر سب لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ موٹا اسٹوڈنٹ سب کو دیکھ کے بہت گھبرا جاتا ہے، اور ہر کوئی اس کا مذاق اڑا جاتا ہے، اور فاسٹ فارورڈ کیا جاتا ہے 20 سال بعد، جب وہی موٹا آدمی بہت زیادہ فٹ ہو جاتا ہے اور انہیں سب اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنی قمیض اتار کے پھینک دیتا ہے، لیکن اس بار اس کا کوئی بھی مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا، اور سب لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے خوبصورت جسم کو دیکھ کے سارے اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ہائی اسکول سے۔ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ہائی اسکول کی فیئرویل کی پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک ٹیچر اعلان کر رہا ہوتا ہے اس اسکول کے سب سے مشہور لڑکے کے بارے میں، جو وہاں کا کنگ، اور وہاں پہ ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام کیلون جائنر ہوتا ہے، دا کوڈنگ جیٹ، وہ سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، اور پھر وہ اسٹوڈنٹ وہاں پر آ کے اپنی تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم وہ بلیز آ کر اس موٹے اسٹوڈنٹ کو وہاں پر پھینکتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو دیکھ کر وہ موٹا اسٹوڈنٹ بہت گھبرا جاتا ہے، اور ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، لیکن کیلوین جائنر ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا اور اس کو اپنی جیکٹ دیتا ہے۔ وہ موٹا اسٹوڈنٹ اس کو تھینک یو بولتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر کہانی دکھائی جاتی ہے 20 سال بعد کی، جب اس کالج کا مشہور اسٹوڈنٹ کیلوین جائنر، جو ایک اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے اور اپنی جاب سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، اور اس نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، تب وہ فیس بک دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ ہائی اسکول کی ری یونین کا ایونٹ ہو رہا ہے، اور وہ اس میں نہیں جاتا کیونکہ وہ اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ تبھی اس کو وہاں ایک ریکویسٹ آتی ہے، اس میں دیکھتا ہے تو اس کو باب اسٹون کی ریکویسٹ آتی ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کا وہی موٹا اسٹوڈنٹ دوست ہوتا ہے۔ اب یہ اس سے ملنے کے لیے ایک بار مل جاتا ہے، وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان اس کو پیچھے سے آ کے تپتپاتا ہے اور یہ ڈر جاتا ہے۔ تب وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ وہی موٹا سا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ باب اسٹون ہے۔ تب یہ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ سب اس نے کیسے کیا۔ تب وہ بتاتا ہے کہ وہ جم جاتا رہا اور اس نے محنت کی۔ یہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں ہوٹل کی ویٹرس اس کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن باب اسٹون کسی کو کوئی بہو نہیں دے رہا ہوتا، اور یہ تبھی ان کی وہاں پہ کچھ گنڈوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو باب اسٹون ایک بہت ہی اچھا فائٹر ہوتا ہے، اور ان ساروں کو دھول چٹا دیتا ہے اور سب کی پٹائی کرتا ہے۔ سب کو مارنے کے بعد یہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں۔ کیلوین کو بتاتے ہیں کہ وہ سی اے کا موسٹ وانٹیڈ کرمینل ہے، اور اس نے سی اے کو دھوکا دیا ہے، اور یہ کیلوین اس باپ کو کیسے جانتا ہے؟ تو کیلوین کہتا ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتا، اور یہ اس کو صرف رات کو ملا ہے۔ تب آخر کار وہ اپنے دفتر میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باپ وہاں پہ پیچھے آلریڈی پہنچا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے کیلوین ڈر جاتا ہے، اور باپ اس کو بتاتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک سی اے کا آفیسر ہوں، اور میں ایک چور جس کا نام ہے بلیک بیجر اس کو پکڑ رہا ہوں۔ لیکن کیلوین اس کی باتوں کا یقین نہیں کر رہا ہوتا، اور اتنے میں وہاں پہ سی اے آ جاتی ہے اور وہاں پہ ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیلوین اینڈ باب دونوں بلڈنگ کے شیشے سے چھلانگ مارتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے ایک گاڑی پکڑتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور رستے میں وہ کیلوین باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ تب اس کو باپ بتاتا ہے کہ یہ اور اس کا پارٹنر فل بلیک بیجر کو پکڑنے کے لیے اس کے گھر میں گئے تھے، لیکن
بلیک بیچر بہت شاطر نکلا اور اس نے ان دونوں کو جال میں پھنسا لیا۔ جب یہ دونوں الگ ہوئے تو اس نے فل کو لفٹ میں بند کیا اور اس کو بم سے اڑا دیا، اور سی آئی اے یہ سمجھتی ہے کہ باب نے اس کے پارٹنر کو قتل کیا ہے، اور باب جو ہے وہی بلیک بیچر ہے۔ تو کیلون اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا اور وہ وہاں سے بائک لے کر بھاگ جاتا ہے، اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو سی اے اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو پکڑ کے ایک بٹن دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب بھی باب اس کو دوبارہ ملے گا تو یہ وہ بٹن پریس کرے گا تو سی اے اس کو پکڑ لے گی۔ تب دکھایا جاتا ہے کہ باب اور اس کی بیوی جو ہے وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور باب وہاں پہ سائیکیٹرسٹ کے روپ میں بیٹھا ہوتا ہے اور کیلون کے ساتھ اس کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تب باب اس کو بتاتا ہے کہ بلیک بیچر کو پکڑنے کے لیے باب کو کیلون کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور وہ یہ بٹن ہرگز نہ دبائے اور سی آئی اے کو نہ بتائے، کیونکہ سی آئی اے اس پہ غلط الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ تب کیلون اس پہ یقین کر لیتا ہے اور اس کو اپنے ایک ساتھی کے پاس لے کے جاتا ہے جس کا نام ٹریور ہوتا ہے۔ یہ ٹریور وہی ہے جو باب کا بلی تھا۔ وہ شروع میں تو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ وہ سوری ہے، لیکن پھر باب کے ساتھ ویسے ہی بلی والا سلوک کرتا ہے، اور باب کو شیشے میں اپنا پرانے والا وہی موٹو سا اسٹوڈنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ باب کو اور زیادہ تنگ کرتا ہے اور باب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی کیلون کو فون آتا ہے سی آئی اے کا، اور وہ سی آئی اے اس کو بتاتے ہیں کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو تب باب کو پکڑوانے کے لیے کیلون ان کا ساتھ دیتا ہے اور وہ سرخ بٹن پریس کر دیتا ہے۔ جب وہ نیچے آ کے باب کو بتاتا ہے کہ اس نے وہ سرخ بٹن پریس کر دیا ہے اور سی آئی اے کسی بھی ٹائم آ رہی ہے، تو باب بہت غصہ ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کے دوست نے اس کو دھوکہ دیا، اور وہ دونوں پکڑے جاتے ہیں۔ کیلون کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے ساتھی کو دھوکہ دیا، تو سی آئی اے اس کو اپنے ہائیڈ آؤٹ میں لے جاتے ہیں اور باب کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلیک بیچر کے بارے میں اس کو انفارمیشن دے، لیکن کیلون کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے کیلون کو چھڑواتا ہے اور وہ دونوں ایک جہاز میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں جب وہاں سے بھاگ کر اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ بلیک بیچر کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، تو کیلون کو اوپر چھوڑ کر باب نیچے آ جاتا ہے پارکنگ میں، اور وہاں پہ ڈیل کرنے لگ پڑتا ہے، اور کیلون اوپر کھڑا ہو کے ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور کیلون کو نہیں معلوم ہوتا کہ باب بھی بلیک بیچر بن کے وہاں پہ ڈیل کر رہا ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ وہاں پہ سی آئی اے بھی پہنچ گئی ہے، اور وہ باپ کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باپ کا فون نہیں مل رہا، اور اس کو بتانے کے لیے جب نیچے آتا ہے تو باپ اسی کو گولی مار کے نیچے گرا دیتا ہے۔ تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ باپ بھی بلیک بیچر تھا، اور یہ سیٹلائٹ کے انکرپشن کوڈ تھے جو اس نے بیچنے تھے۔ تب بھی وہاں پہ باپ کا پارٹنر فل آتا ہے اور ان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور فل کہتا ہے کہ وہ بلیک بیچر ہے اور اس کے پاس سیٹلائٹ کے کوڈز ہیں۔ تبھی یہ لڑائی شروع ہوئی ہوتی ہے کہ کیلون جاگ جاتا ہے اور وہاں سے وہ کوڈ اٹھا کے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی وہ پل پہ فل اور باپ دونوں کو ملتا ہے، اور دونوں اس سے کوڈز مانگنے لگ پڑتے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ اس کو سیٹلائٹ کے کوڈز دے دو، جبکہ فل کہتا ہے کہ اس کو کوڈ دے دو، اور یہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ تبھی اسی طرح میں دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور کیلون باپ کو گولی مارتا ہے، اور فل پھر اس کو بے ہوش کر دیتا ہے، اور اس کی گولی اٹھا کے ساری سٹوری کیلون کو بتانے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس نے باپ کو دھوکہ دیا، اور وہی بلیک بیچر تھا، اور اسی نے باپ کو پھنسوایا اور سی آئی اے کو یہ ظاہر کروایا کہ باپ بلیک بیچر ہے اور اسی نے اس کو مارا ہے، جبکہ فل مرا نہیں ہوتا اور وہ زندہ ہوتا ہے۔
تب بھی فل کیلون کو گولی مارنے لگا ہوتا ہے کہ پیچھے سے باب ہوش میں آ جاتا ہے اور کیلون کا کام تمام کر دیتا ہے۔ تبھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں اپنے ہائی اسکول کی ری یونین پارٹی میں آتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو سی آئی اے ملتی ہے اور سی آئی اے ایجنٹ کیلون کو بھی سی آئی اے میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ تبھی یہ دونوں پارٹی میں چل جاتے ہیں اور وہاں پہ پارٹی میں ری یونین کنگ کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے باب اسٹون وہاں کا ری یونین کنگ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے باب اسٹون بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ جب ایوارڈ لینے کے لیے اسٹیج پر جا رہا ہوتا ہے تو وہی بلی جو اسکول میں اس کو تنگ کیا کرتا تھا وہی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو تنگ کرنے لگ پڑتا ہے اور اس کو وہی موٹو اسٹوڈنٹ بولنے لگ پڑتا ہے۔ تبھی باب اس کو ایک مکہ مار کے بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اب یہ وہ والا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، اب یہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ تب پھر باب اسٹیج پہ جا کے ایوارڈ لیتا ہے اور وہ سب وہاں پہ ہلا گلا کرتے ہیں اور پارٹی کرتے ہیں۔ بھی دکھایا جاتا ہے کیلون اپنی بیوی کو مل رہا ہوتا ہے جو کہ پیٹ سے ہوتی ہے اور باب اس کو لینے کے لیے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کیلون نے بھی سی اے کو جوائن کر لیا ہوتا ہے اور یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔